ایران امریکہ جنگ بندی کی جانب بڑی پیش رفت، آبنائے ہرمز کھل گئی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے دورہ تہران کی ایک اور بڑی کامیابی، لبنان اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوسری سب سے بڑی رکاوٹ بھی دور۔ ایران نے جنگ بندی کے دوران آبنائے ہرمز کھول دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پر پیغام لکھا، تمام کمرشل بحری جہاز ایران کے مقرر کردہ راستے سے گزر سکتے ہیں۔ یہ روٹس پہلے ہی ایران کی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کیے جا چکے ہیں۔ ایران نے جنگ کے دوران آبنائے ہرمز بند کر دی تھی، امریکہ نے بھی آبنائے ہرمز کا محاصرہ کر کے اسے بند کر رکھا ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی مذاکرات کے پہلے دور میں آبنائے ہرمز کی بندش اہم ترین ایشوز میں شامل تھی۔ آبنائے ہرمز کھلنے سے امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کا امکان مزید روشن ہو چکا ہے۔ شکریہ پاکستان، شکریہ وزیر اعظم اور شکریہ فیلڈ مارشل، آپ دونوں شاندار شخصیات ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان اور پاکستانی سیاسی عسکری قیادت کو بھرپور خراج تحسین۔ ٹرمپ کہتے ہیں آج دنیا کے لیے عظیم اور یادگار دن ہے۔ امریکی صدر پاکستان کی امن کوششوں کے دل سے معترف ہیں۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، پاکستان نے ایران کے ساتھ مذاکرات میں بہت زبردست کردار ادا کیا۔ ایران کے ساتھ معاہدے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا اہم کردار ہے۔ ٹرمپ نے مزید کہا کہ پاکستانی قیادت خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سنجیدہ کوششوں میں مصروف ہیں، عاصم منیر کے شکر گزار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر سے اظہار تشکر، سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا کہ محترم صدر، میں پاکستان کی عوام، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اپنی جانب سے آپ کے مہربان اور پرخلوص کلمات پر دلی تشکر کا اظہار کرتا ہوں۔ ایران نے آبنائے ہرمز مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کیا۔ آبنائے ہرمز کھولنے پر ایران کا شکریہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پیغام۔ امریکی میڈیا کی طرف سے ایک دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ امریکہ ایران کے منجمد $20 ارب جاری کرنے پر غور کر رہا ہے۔ آبنائے ہرمز کھولنے کے ایرانی اعلان کے بعد خام تیل کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 14% تک کمی ہوئی۔ امریکی خام تیل WTI $82 فی بیرل میں فروخت، برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت $87 فی بیرل ہو گئی۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ اتوار کو ہوگا، اسلام آباد میں متوقع ہے، جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایکس پر ایک پیغام میں کہنا ہے کہ مذاکراتی عمل کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے۔ زیادہ تر نقاط پر پہلے ہی بات چیت ہو چکی ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو مزید کارروائی سے روک دیا، بس اب بہت ہو گیا، اسرائیل لبنان پر بمباری نہیں کرے گا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کو کھول دیا، امریکی بحری ناکہ بندی جاری رہے گی، بحری ناکہ بندی صرف ایران کے لیے ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کی کوششیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ تہران، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی قیادت سے ملاقاتیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات، وزیر داخلہ محسن نقوی، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی ملاقات میں موجود تھے۔ ایرانی صدر کا پاکستان کے مؤثر اور ذمہ دارانہ کردار پر خراج تحسین، فیلڈ مارشل کی ایرانی فوج کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی لیفٹیننٹ جنرل عبداللہی سے ملاقات، دو طرفہ امور اور باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت، فیلڈ مارشل کی ایرانی اسپیکر باقر کالباف سے بھی ملاقات ہوئی، دونوں رہنماؤں نے باہمی امور پر بات چیت کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عوام کو ریلیف کی فراہمی کا فیصلہ، وزیر اعظم نے ڈیزل کی قیمتوں میں $32.12 فی لیٹر کمی کی منظوری دے دی۔ ڈیزل کی نئی قیمت $385.54 سے کم ہو کر $353.43 فی لیٹر ہو گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ تیل کی قیمتوں میں کمی کے اثرات جلد عوام تک پہنچائیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، ترک صدر رجب طیب ایردوان اور امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی ملاقات، تینوں رہنماؤں کا حالیہ علاقائی پیش رفت اور امن کوششوں پر تبادلہ خیال، ملاقات میں غزہ اور فلسطین کی تشویشناک صورتحال پر بھی بات چیت، تینوں رہنماؤں نے علاقائی امن کے لیے مذاکرات، سفارتکاری کو مزید آگے بڑھانے کے لیے قریبی تعاون پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم کی قازقستان کے صدر قاسم جمارت توخایوف سے اور شامی صدر سے بھی ملاقاتیں، وزیر اعظم عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز، ملاقاتوں میں عالمی سطح اور خطے کی صورتحال پر بات چیت۔
وزیراعظم شہباز شریف سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی ملاقات اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر ہونے والی ملاقات میں پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کی مزید فروغ پر بات چیت دونوں رہنماؤں کا مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کی عزم کا اظہار وزیراعظم نے لبنان میں جنگ بندی میں امریکی صدر کے کردار کو سراہا وزیراعظم سے آذربائیجان کے صدر کی بھی ملاقات مشرق وسطی میں جاری تنازع اور جنگ بندی کی صورتحال پر تبادلہ خیال آذربائیجان کے صدر نے جنگ بندی اور قیام امن کی کوششوں میں پاکستان کے کردار کو سراہا وزیراعظم شہباز شریف کی کوششوں سے خطے میں جنگ رک گئی ایران امریکہ جنگ بندی کو امن کے ایک موقع کے طور پر دیکھنا چاہیے ترک صدر رجب طیب ایردوان کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم سے خطاب کہا ہم خطے میں امن کی کوششیں جاری رکھیں گے جنگ بندی کے باوجود غزہ میں 754 فلسطینی شہید غزہ نسل کشی ظاہر کرتی ہے عالمی نظام کس کو بچانے کے لیے ہے دنیا میں طاقت کا توازن بدل رہا ہے ہم پہلے دن سے ایران امریکہ تنازع کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں کر رہے ہیں ایران امریکہ تنازع کی وجہ سے خطے میں معیشت اور تجارت متاثر ہوئی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا اناطولیہ ڈپلومیسی فورم میں مباحثے میں اظہار خیال کہا خطے کے ممالک کے درمیان تجارت کا باقاعدہ کوئی نظام نہیں بدقسمتی سے 2 ارب آبادی کے اس خطے کا GDP صرف 4 ٹریلین ہے ہمیں جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان تجارت اور رابطے بڑھانے کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی پاکستان جنوبی ایشیا میں ٹرانزٹ شپمنٹ کے لیے آئیڈیل ملک ہے اناطولیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سنگاپور کی وزیر تجارت اور صنعت سے ملاقات اسحاق ڈار الجیریا کے امن وزیر سے بھی ملے ترک جمہوریہ شمالی قبرص کے وزیر خارجہ اور بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں اس موقع پر پاکستان کی جانب سے مشرق وسطی میں جاری ثالثی کی کوششوں پر بات چیت ملاقاتوں میں باہمی تعاون کو مزید فروغ دینے اور علاقائی استحکام کے لیے روابط جاری رکھنے کی عزم کا اظہار کیا برطانیہ اور فرانس کا ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا خیر مقدم برطانیہ اور فرانس کی مشترکہ میزبانی میں آبنائے ہرمز پر اجلاس کا انعقاد فرانسیسی صدر نے کہا کہ آبنائے ہرمز کے معاملے پر اگلے ہفتے لندن میں اجلاس منعقد کیا جائے گا آبنائے ہرمز کے لیے غیر جانبدار آزاد مشن قائم کیا جائے گا برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر بولے ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کھولنے کا اعلان خوش آئند ہے